بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تو میں اس شخص کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کروں گا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو قوت مل گئی تھی، اور جس کی وجہ سے اسلام کو بھی غلبہ مل گیا تھا، اور جس کے اسلام لانے پر حضور علیہ السلام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ تو محترم دوستو، چلتے واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی، اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تک جاتے، تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کے مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹا دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کی بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو جہل نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقے چاندی نذر کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر، اس طرح کے کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی 20 تدبیروں کو سہل کر دو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ پھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے سے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے بہن مسلمان ہو چکے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر اس وقت اپنے گھر کی طرف چل دیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھیرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھیرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچا اور وہاں سیدنا حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گئے، اور قرآن کریم کی جن اوراق پر لکھا ہوا تھا اس کو بھی فوراً چھپا دیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئی؟ بہن اپنے شوہر کو چرانے کے لیے آگے بڑھی اور بائی سے لپٹ گئے۔ اس کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیل سے کہا کہ قد اسلمنا وتبعنا محمدًا افعل ما بدا لك، سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور ہم نے ان کی تابعداری کی، اور تو وہ کر جو تو کر لے، یعنی جو تیرا مرضی ہے وہ کر۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کے خون میں تر بتر پایا۔ اس نظارہ کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور تیش و غضب کے طوفان میں کس قدر دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کلام چونکہ کس قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن اور بھی جرأت ہوئی اور انہیں کہا کہ تم پہلے غسل کرو تو ہم تمہیں کو اپنے صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت
اسی وقت غسل کیا، غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیت جن کے اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیت پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شعری کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا حباب رضی اللہ عنہ جو اندر چھپی ہوئی تھی فوراً باہر نکل آیا اور کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتا کہ اے اللہ تعالیٰ ابو جہل اور عمر میں سے دونوں کو ایک کو مسلمان کر دے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت سن رہے تھے اور رو رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے حباب رضی اللہ سے کہا کہ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ دار ارقم پہنچتے ہی دروازے پر پہنچ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اندر تھے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھلنے میں تأمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو ابھی باز نہ آتے ہو؟ کیا تو باز نہ آئے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ میں تمام صحابہ کرام نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کے پہاڑیاں گونج گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر تصدق دی اور وہ باہر آیا اور بخندہ پیشانی اہلا و سہلا مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں اول جو کوئی مانع ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام میں مکہ میں اعلانیہ اشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئے۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس کی تعداد کے علاوہ تھی۔ جزاک اللہ۔